6 فروری کو جو ترکی میں زلزلہ آیا تھا، مسٹر فرینک نے 4 دن پہلے پیشین گوئی کر دی تھی کہ ترکیہ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں زلزلہ آ سکتا ہے، اور اسی فرینک نے ہندوستان اور افغانستان کے بارے میں بھی پیشین گوئی کی ہے کہ یہاں بھی خطرناک زلزلہ آ سکتا ہے۔ لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں جہاد جہاد، یہ جہادی ہیں، یہ جہادی ٹولہ ہے، یہ جہادی ہیں، یہ پیٹرول جہاد کرتے ہیں، یہ لو جہاد کر رہے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا آسام کے اندر ابھی 5-6 مہینے پہلے ایک سیلاب آ گیا تھا، تو وہاں پر جیسے کارپوریشن والے ہوتے ہیں نا، PWD والے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بیچارہ کوئی کام کرتا تھا سرکاری، تو اس کے گاؤں میں سیلاب نہیں آیا اور برابر کے گاؤں میں سیلاب آ گیا، وہاں ہمارے ہندو بھائی زیادہ رہتے تھے، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کہ تو نے سیلاب جہاد کر دیا، فلڈ جہاد جیل میں ڈال دیا پکڑ کے کہ تو نے یہ سیلاب جہاد کرا، یہ تو نے نیا طریقہ نکالا ہے۔ بھئی ہمارے دین میں مذہب میں کہاں ہے جہاد لکھا ہو؟ آپ کو تعجب ہوگا، آج میں پڑھ رہا تھا اخبار میں، آج ہی کے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ مہاراشٹر کے اندر، جہاں بمبئی ہے، مہاراشٹر کے اندر جو وہاں کے ریاستی وزیر ہیں، انہوں نے اسمبلی میں ایک بیان دیا ہے۔ بیان کیا دیا ہے کہ 1 سال میں لو جہاد کے 1 لاکھ سے زیادہ کیس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ لو جہاد آپ جانتے ہیں نا، مسلمان لڑکے لڑکیوں کو بہکانے کا جہاد کر رہے ہیں، مسلمان لڑکے اپنے پیار میں پھنسا کر ہندو لڑکیوں کو شادی کرا رہے ہیں، یہ ان کا جہاد ہے۔ جھوٹا الزام 1 لاکھ سے زیادہ، آج ہی کے اخبار میں لکھا ہے، جھوٹے الزامات۔ اب میں یہ سوچتا ہوں انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے، انہوں نے کمیٹی بنائی ہے فیملی کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی ہے، اور انہوں نے یہ ساری رپورٹ دی ہے کہ 1 سال کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ لو جہاد کے معاملے سامنے آئے، یعنی مسلمان لڑکوں نے دوسرے دھرم کی لڑکیوں کو بہکا کر اپنے دھرم میں لانے کی کوشش کری۔ میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ ابھی تو 1 ہی لاکھ ہے، اگر وہ 1 کروڑ بھی کہہ دے کون روکتا ہے جناب؟ بھئی کاغذ ان کا، پین ان کا، کمپیوٹر ان کا، سرکار ان کی، سارا کچھ ان کا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے وہ 1 لاکھ کہہ رہے، وہ تو اگر 1 کروڑ کہہ دیں تو بھی آپ نہیں روک سکتے نا ان کو۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کوآرڈینیشن کمیٹی کے ممبر کون ہیں، کون لوگ اس کے ممبر ہیں۔ اس کمیٹی میں کوئی مسلمان بھی ہے کیا؟ اس کمیٹی میں کوئی سکھ ہے؟ اس کمیٹی میں کوئی عیسائی ہے؟ اس کمیٹی میں کوئی جین ہے؟ اس کمیٹی میں کوئی دلت ہے؟ اس کمیٹی میں کوئی SC ST ہے؟ کون ہے وہ کمیٹی؟ کیا ہے پتہ تو لگے نا کون ہے وہ۔ یہ جو رپورٹ دے رہے ہیں لو جہاد کی، تو یہ آخر کمیٹی ہے کون؟ تو وہی بات ہے نا کہ الزام بے بنیاد لگا دیتے اور پھر اس کو میڈیا میں دے دیتے۔ میں پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ہندوستان کی براڈ کاسٹنگ ایجنسی ہے، نیوز براڈ کاسٹنگ اینڈ ڈیجیٹل اسٹینڈرڈ اتھارٹی، NBADS، وہ چیک کرتے ہیں کہ ٹی وی کے اندر جو پروگرام آ رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا حکومت جو چلتی ہے وہ 4 چیزوں سے چلتی ہے، کوئی بھی حکومت 4 چیزوں سے چلتی ہے۔ سب سے پہلے تو قانون بنانے والے جو پارلیمنٹ ہے، اس کے بعد قانون کو
پبلک میں نافذ کرنے والے جو ہماری بھارت سرکار ہے. تیسرے نمبر پہ اگر کہیں غیر قانونی بات ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو اس پر فیصلہ دینے والے وہ عدالت ہے. عدالت کے، پارلیمنٹ کے اور سرکار کے کاموں کو پبلک تک پہنچانے والے وہ میڈیا ہے. چوتھا استمبھ ہے. ایک بلڈنگ بنتی ہے نا تو 4 اس کے پلر ہوتے ہیں. ایک پلر ہے پارلیمنٹ، ایک پلر ہے سرکار، ایک پلر ہے عدالت، ایک پلر ہے میڈیا. اب آج کل تو میڈیا میں کیا آتا ہے آپ کو خود ہی معلوم ہے، میں کیا بتاؤں. لیکن کبھی کبھی سچ بھی آ جاتا ہے سامنے. جو نیوز براڈ کاسٹنگ ایجنسی ہے، اس نے ایک بڑے چینل پہ ایکشن لیا اور ایکشن لے کے اس کو جرمانہ کیا، اس کو نوٹس دیا، اس کو وارننگ دی، اس کو خبردار کیا اور یہ کہا کہ تم نے یہ جو ایک خاص فرقے کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ فرقہ آبادی بڑھا رہا ہے، تم نے یہ غلط کیا ہے، لہذا تمہارے اوپر اتنا جرمانہ. اور یہ کہا کہ اپنے چینل پہ، اپنے ٹی وی پہ یہ شائع کرو خبر کہ ہم نے غلط چھاپی. تو اس نے ان کو خبردار کیا اور اس نے یہ کہا جتنے ویڈیو بنائے ہیں وہ ویڈیو کے جتنے لنک ہیں سارے ختم کرو. ایسے ہی 2-3 چینلوں پہ ابھی پچھلے 8-10 دن میں کارروائی ہوئی. تو حقیقت یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں پر بالکل بے بنیاد الزام لگائے جاتے ہیں. اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا نام اونچا ہو، انصاف ہو، ہر ایک استمبھ جو ہے وہ اپنا کام کرے. مسلمانوں نے 1000 سال یہاں پر رہے، 1450 برس اسلام کو ہو گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کا 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ ہوا تھا، اسی وقت راجا چیرمن پیرمال جو کوڈنگلور کیرالہ کے اندر تھا، اس راجا نے اس چاند کے 2 ٹکڑوں کا معجزہ دیکھا. اور پھر جو کشتی کے اندر مسلمان بزنس مین آئے تھے ان سے معلوم کیا. اگر آپ اس دور کو لگائیں گے تو ہمیں تو پھر 1400 سال ہو گئے ہندوستان میں. تو ہمارا 1000 سال کا ریکارڈ کوئی کم ہے؟ کوئی بات نہیں، جو بدنام کرتا ہے بدنام کرے، ہمیں کسی سے لڑائی نہیں کرنی. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی اٹل ہے، اٹل ہے، اللہ کا حکم اٹل ہے. ترکی میں زلزلہ آیا نا، کتنا خطرناک زلزلہ، 50,000 سے زیادہ آدمی تو ہلاک ہو گئے، تقریباً 2.25 لاکھ عمارتیں گر گئیں، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا. یہ تو خبریں سب کو معلوم ہے. میں نے دیکھا کہ جو ترکی کی ایمرجنسی اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اس نے ایک خبر چھاپی ہے. اس نے یہ کہا کہ 6 فروری سے 4 مارچ تک 1 مہینے سے بھی کم عرصے میں ترکی اور آس پاس کے علاقوں میں 13,000 زلزلے کے جھٹکے آئے. 13,000 کتنے؟ 13,000 اخبار میں ہے. اور مسٹر فرینک 6 فروری کو جو ترکی میں زلزلہ آیا تھا، مسٹر فرینک نے 4 دن پہلے پیشین گوئی کر دی تھی کہ ترکیہ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں زلزلہ آ سکتا ہے. اور اسی فرینک نے ہندوستان اور افغانستان کے بارے میں بھی پیشین گوئی کی ہے کہ یہاں بھی خطرناک زلزلہ آ سکتا ہے.
تو ظالموں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ اگر اللہ کا جلال جوش میں آ گیا نا، اگر اللہ کا غضب جوش میں آ گیا، ایک سیکنڈ نہیں لگے گا۔ چاہے جہاں لنچنگ، چاہے جہاں بلڈوزرنگ، چاہے جہاں الزام لگا رہے ہیں کسی کو مار دو، بھائی بلڈوزر چلا دو، کہ بھائی فلانا آدمی تمہارے گھر میں آ کے ٹھہرا تھا لہذا بلڈوزر چلا دو۔ نہ عدالت کام کر رہی ہے، نہ حکومت کام کر رہی ہے، بس بلڈوزر کام کر رہا ہے۔ تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ظالموں کو بھی کم از کم اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں تو اللہ پر بھروسہ ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں تو اپنی جان کی بھی فکر نہیں ہے، ہمیں تو بھارت سے دوستی ہے، ہم نے تو سینچا ہے اس کو۔ ہم تو بھارت کے تمام لوگوں سے پریم اور محبت کرنا چاہتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، پارسی، دلت، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی، آدیواسی، جتنے ورگ ہیں، جتنے فرقے ہیں، مسلمان تو سب سے محبت سے مل کے رہنا چاہتے ہیں نا۔ ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی مذہب اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ بہرحال میں نے جب ترکی کی خبر پڑھی تو مجھے یہ لگا کہ واقعی ظلم بھی حد سے بڑھ گیا ہے، اور جہاں جہاں بھی یہ سب چیزیں آ رہی ہیں نا، ویسے تو اللہ کا حکم ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے، اور چاہے امریکہ ہو، چاہے افریقہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے ہندوستان ہو، اللہ کے حکم سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی بچائے۔ یہودیوں کا، صہیونیوں کا ظلم بھی بہت بڑھ گیا۔ مسجد اقصی، وہاں پر ایک نیا ہوم منسٹر آیا ہے، داخلی سلامتی کا وزیر بن گوئر، بہت خطرناک، بہت خطرناک۔ جب سے وہ آیا ہے آفت مچا رکھی۔ اس نے حکم دے رکھا ہے کہ رمضان میں بھی مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کے علاقے میں فلسطینیوں کے گھروں کو توڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مسجد اقصی کے علاقے میں، حرم قدسی میں صہیونیوں کی، یہودیوں کی دراندازی، مداخلت جاری رہے گی، کھلے عام۔ نہ کوئی یو این او ہے، نہ امریکہ ہے، نہ مسلم ملک ہے، نہ عالمی برادری ہے، کوئی نہیں سنتا۔ مسلمانوں کا مسجد اقصی ہے نا، پاک مسجد ہے مسلمانوں کی۔ چلیے آپ مسجد کو چھوڑیے، انسانیت کی بات ہے نا، ہیومن رائٹس، حقوق انسانی۔ بھئی یو این او کا ہیومن چارٹر ہے نا، جو 1948 میں بنا ہے۔ یو این او کا ہیومن چارٹر ہے، جیسے میں انسان ہوں تو 2 وقت کی روٹی ملنے کا میرا حق ہے نا، اپنے بدن کو ڈھانکنے کے کپڑے ملنے کا حق ہے نا، اگر میں بیمار ہو جاؤں تو دوا دینے کا حق ہے نا۔ چاہے فلسطینی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، بھئی انسان تو ہیں۔ لیکن آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر بہت برا دور چل رہا ہے۔ مسجد اقصی میں کھلی مداخلت ہے۔ ہمارا پہلا قبلہ ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے بیت المقدس، اور کوئی نہیں بولتا۔ بلکہ افسوس یہ ہے کہ جو کچھ عرب ممالک ہیں وہ ان تمام چیزوں کے باوجود یہودی وزیروں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، یہودی وزیروں کا استقبال کر رہے ہیں، یہودی وزیروں سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں، یہودی لوگوں کے پروجیکٹ عرب کے اندر اپنے ملکوں میں نافذ کر رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ عرب ملکوں کو کم از کم مسجد اقصی کا احترام تو کرنا چاہیے نا۔ ہمارا بیت المقدس مسجد اقصی ہے، بھئی وہ لوگ، فلسطینی لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور ایسا ظالمانہ قانون بنایا ہے کہ اگر کوئی فلسطین کا جھنڈا بھی لے کے چل دے گا نا، گولی مار دو۔ اگر کوئی یہودیوں پہ ایک پتھر بھی پھینک دے گا
گولی مار دو. یہ قانون ابھی بنایا ہے. بڑی اندھیر نگری ہو رہی ہے. میں تو آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دعا بھی کریں, اور فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر طرف انصاف ہو, بیت المقدس کا جو تقدس ہے وہ برقرار رہے, اور عرب ملکوں کو اور اسلامی ملکوں کو اور UN کو اس بارے میں بہت زیادہ کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. جو ظالمانہ قانون ہے وہ واپس کرایا جائے, اور مسجد اقصیٰ میں جو دخل اندازی ہے اور بن گویر کے جو ظالمانہ کارروائی ہے وہ بند ہونی چاہیے.